نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اس کے مذہب پر یا اس کی سیرت پر۔ تو جو انسان کو دوست بنا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ معاشرے میں جہاں لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں وہاں کسی نہ کسی وجہ سے آپس میں محبت اور تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ کہیں ایک دوسرے کا ذہن اور خیالات ملتے جلتے ہیں جو دوستی اور تعلق کا سبب بنتے ہیں، اور کہیں ایک دوسرے پر احسانات کرنے کی وجہ سے آپس میں محبت اور ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ تعلق بڑھتے بڑھتے دوستی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دوستی بڑی جلد قائم ہو جاتی ہے، دوستی کی بنیاد بڑی آسانی سے قائم ہو جاتی ہے، لیکن اصل چیز اس میں دوستی کا رشتہ نبھانا ہے، اس رشتے کو سنبھالنا اور بحال رکھنا اصل چیز ہے۔ دوستی میں جو اصل چیز ہے وہ دوست کی عزت نفس ہے۔ جہاں دوست کی عزت نفس مجروح ہوئی، ہلکی سی بھی ٹھیس پہنچی، وہاں دوستی جیسے رشتے کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات نے ہمیں دوستی کے آداب اور احکامات بتلائے ہیں۔ دوستی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کی خاطر دوستی رکھنا، اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی رکھنا، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ تو لہٰذا دوستی کا مقصد کیا ہوا؟ صرف اللہ کی رضا، کوئی ذاتی مقصد نہ ہو، کوئی کام نکلوانا مقصود نہ ہو، کوئی ذاتی مطلب نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو۔ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت اور تعلق رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں محبت اور تعلق رکھتے تھے؟ آج میرے سائے میں ان کے لیے جگہ ہے، آج کسی جگہ بھی ان کو سایہ نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت بھی حرام ہے، جان بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے۔ جب اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ایک عام مسلمان کی عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو جس کے ساتھ خصوصی تعلق قائم ہو جائے، جس کے ساتھ دوستی جیسا رشتہ قائم ہو جائے، اس کی عزت نفس کا احترام رکھنا کس قدر ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ تو اسلام نے جہاں دوستی کے آداب احکام بتلائے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے،
ان اعمال اور افعال کو ذکر کیا ہے جو تعلقات توڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وہ چیزیں جن سے آپس میں تعلق ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز استہزاء، لا یسخر قوم من قوم، مذاق اڑانا۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جانثاران کے ساتھ خوش طبعی اور مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ مزاح ایسا ہوتا تھا جس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسا مذاق جس سے دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو، ناگواری اور ایک دوسرے کے لیے ذلت کا باعث بنے، ایسے مذاق سے شریعت نے منع فرمایا۔ دوسری چیز وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اس کمی کو، اس کوتاہی کو دور کرنا ہے۔ بہت بڑی وجہ ہے جو آپس میں تعلقات کو توڑنے کا سبب بنتی ہے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تیسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے برے لقب، کسی کی عادت، کسی کا رنگ روپ دیکھ کر، کسی کو کوئی بات دیکھ کر اس کا برا نام رکھنا، اس کو چڑھانے کے لیے پھر اسی نام سے اس کو پکارنا۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپس میں تعلق کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، اس کی برائیوں کو تلاش کرنے میں لگے رہنا، شریعت نے اس سے بھی منع کیا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ زیادہ گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ۔ تو یہ چند چیزیں جس کو سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے بیان کی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں اور کسی کا عزت نفس مجروح نہ ہو، تو جس معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کی عزت کا احترام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو اچھے لقب کے ساتھ پکارا اور بلایا جاتا ہے، ہر معاملے میں ایک دوسرے کو اہمیت دی جاتی ہے، تو یاد رکھیں وہاں تمام افراد ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہو جاتے ہیں۔ وہ معاشرے کے افراد جب ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہوتے ہیں تو وہ دکھ درد بھی ایک دوسرے کا محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اخلاص والی دوستی نبھانے کی، رکھنے کی اور اس کی جو برکات ہیں ہمیں تو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔